روسیا ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي عليه صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمدللہ سردار کی محفل آپ کے اس علاقے میں انعقاد پذیر ہے. کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس محفل کی مناسبت میں جو حضرات ہیں علماء کرام کا خطاب ہونا ہے وہ جو میسج ہے مذہبی اور مسلکی میسج اس سے زیادہ ضرورت ہے. اس لیے میں چند باتیں گزار کرا کے انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی جگہ لوں گا اور کوشش کروں گا کہ ان چند منٹوں میں جو سنی کرنے کا میسج ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. کیونکہ اس علاقے میں سنی تحریک کے بارے میں سمجھتا ہوں باقی یہ محفل تو سستی تھی سجی ہوئی ہے اور انشاءاللہ سستی رہے گی. اور یہ سرکار کی محفل یہ میلاد کی محفل صرف آپ کے اس علاقے میں آپ کے اس شہر میں آپ کے اس ملک میں نہیں بلکہ جہاں جہاں سرکار علیہ السلام سے محبت کرنے والے بستے ہیں جن کو عام لوگ سنی یا بریلوی کہتے ہیں. تو یہ سنی یا بریلوی کوئی نئی چیز نہیں، نئی باتیں نئے لوگ وہ ہیں جو اس نظریات اور اس عقائد کے بعد دنیا میں رونما ہوئے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بریلوی تو ان کو اعلیٰ حضرت کی نسبت ہے کیونکہ وہ بریلی شریف میں رہتے تھے. انہوں نے جب دین کے اندر کچھ لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا تو دین اسلام کو پہلے دن سے جو دین چلا اس شکل میں ڈسپلے کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ کہ اصل دین یہ ہے، اصل عقیدہ اصل نظریات یہ ہے جو مسلمان میں ہونے چاہیے، جس سے لاون صاحب اغبیا کہ حجاز مقدسہ میں قدم رکھنے کے بعد نقصان پہنچایا گیا اور ختم کرنے کی سازش کی گئی. اس دین کو صحیح انداز میں ڈسپلے کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے ہم بریلوی کہلاتے ہیں. آج لوگوں کو سمجھنے کی اس بات کی ضرورت ہے کہ آج جس کا دل چاہتا ہے جو لکھ دوڑتا ہے وہ کہہ دوڑتا ہے، جس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ بک دیتا ہے. اور اگر ہم غور سے ہر اس شخص کے پیچھے ہر اس ادارے کے پیچھے اگر ہم غور کریں کہ جو سرکار علیہ السلام کے خلاف بات کرتا ہے، مسلک اہل سنت کے خلاف بات کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اگر ہم اس کے بیک میں دیکھیں اس کے پیچھے دیکھیں تو خدا کی قسم جب ہم بالکل پیچھے چلے جائیں گے تو ہمیں اس کے پیچھے یہود و نصارہ کے ہاتھ نظر آتا ہے.
ہمیں ان کے پیچھے یہود اور نصارہ کے ہاتھ نظر آتے ہیں. آج ہم یہ محفل نہیں سجا رہے، یہ محفل تو سرکار کے وقت میں بھی سجا کرتی تھی، صحابہ کرام کے وقت میں بھی سجا کرتی تھی، اس وقت بھی سجا کرتی تھی جب عالم اسلام کے دورے ترکوں کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. سلطنت عثمانیہ اپنے عروج کے ساتھ اور بہت اچھے انداز کے اندر اسلام کی خدمت کر رہی تھی، اسلام کی سمجھوں کو وسیع کر رہی تھی. جب یہود و نصارہ نے سازش کر کے حجاز مقدسہ پر قبضہ کیا، میں حجاز مقدسہ کہتا ہوں، حجاز کی بات کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ حجاز کس جگہ کا نام ہے، کس ملک کا نام ہے، کس سرزمین کو حجاز کہا کرتے تھے. یہ حجاز وہی جزیرہ نما عرب ہے جس کو آج آپ اور ہم سعودی عرب کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. جب بحری قزاقوں نے، سمندری ڈاکوؤں نے سلطنت عثمانیہ کے اوپر حملہ کیا اور لاروں کا پر دیا، جو کہ یہودی ایک برطانوی جنرل تھا، اس نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر ان بحری قزاقوں اور ڈاکوؤں کے ساتھ سازش تیار کی اور سرزمین مقدسہ پر حملہ کیا. اے سنیت کا درد رکھنے والے، اے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے محبت کرنے والے، شاید تمہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ ان وہابیوں نے، ان کو وہابی کہتے کیوں ہیں، ان کو وہابی کہتے کیوں ہیں؟ شاہ سعود کا نام آپ نے سنا ہوگا. آج شاہ عبداللہ ہے، اس کا باپ شاہ سعود، اس کا بھائی محمد بن عبد الوہاب، جس کے نام کی وجہ سے آپ نے محمدی کہلانا. آج آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ شریعت محمدی کے نام پر مسلمانوں کو ہی قتل کر رہے تھے، اسلام کے نام پر اسلام کو ہی پوری دنیا میں بدنام کر رہے تھے، اسلام کے نام پر بزرگان دین کے مزارات پر بند دھماکے کر رہے تھے، اسلام کے نام پر اسلام کو کیٹ رہے کے اندر گھونپا جا رہا تھا. آج یہ جو شریعت محمدی کی بات کرتے ہیں، انہیں کے باپ دادا، ان کے پیچھے والے، ان کے بڑے جن کے یہ پیروکار ہیں، انہوں نے بالکل جو آج یہ کر رہے ہیں کوئی نیا کام نہیں کر رہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ نیا نہیں کر رہے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. آج جو یہ شریعت محمدی کے نام پر مسلمانوں کا قتال کر رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے کل مسلک محمدی کے نام پر سعودی عرب، جس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں، حجاز مقدسہ کے اندر یہی قتل عام کیا. آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. ان لوگوں نے، ان بغیرتوں نے، ان یہود و نصارہ کے ایجنٹوں نے وہاں پر حجاز مقدسہ پر حملہ کیا، قبضہ کیا، وہاں مسلمانوں کا، ہزاروں مسلمانوں کا بے دردی کے ساتھ خون کیا. تاریخ گواہ ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے. ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو. آج تو یہ باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، کچھ لوگوں کو سیاست خراب ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو دیگر نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے مختلف شکلوں میں، مختلف ناموں سے ہم کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. ارے ہم تو اس مسلک کا کام کر رہے ہیں جس کو مٹانے کی سازش آج سے نہیں سینکڑوں سالوں سے چلی آ رہی ہے. ان لوگوں نے جب ہم حجاز مقدسہ پر ان وہابیوں نے قبضہ کیا، وہاں آپ یقین نہیں کریں گے، اٹھا کر دیکھیں تاریخ اسلام، ان وہابیوں نے وہاں پر فتوے دیے، انہوں نے وہاں پر فتوے دیے